آؤ میں حسین کی بات کر رہا ہوں، اس حسین کی بات کر رہے ہیں، آؤ جائزہ تو لے لو، یہی آپ کا رسیہ خانپور کی پاکیزہ زمین ہے۔ اس زمین سے نکلنے والا ایک جوان بائک سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور بائک سے نکلتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل ہواؤں سے بات کر رہی ہے، اور بات کرتے کرتے جیسے ہی چلتی رہی، اچانک کیا دیکھا، ابھی تو یہ موٹر سائیکل پہ سواری کر کے چلا جا رہا تھا، اچانک راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی، اور جیسے ہی پنچر ہوئی ہے، آج سے پہلے یہ سوار تھا اور موٹر سائیکل اس کی سواری ہے، اور جیسے ہی گاڑی پنچر ہوئی تب کیا دیکھا، یہی جوان جو ہواؤں سے بات کرتا جا رہا تھا، گاڑی پنچر ہوئی، اب یہ سواری بن گیا ہے، موٹر سائیکل اس کے اوپر سوار ہو گئی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھئے گا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا پاکیزہ مدینہ ہے، جس مدینے کی عظمتیں یہ ہے۔ علامہ حسن نے بڑے پہلے کہا تھا، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزار مدینہ۔ اس مدینے میں حسین ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے۔ مصطفیٰ نے کاندھے پر حسین کو لیا ہے، راستے میں صدیق اکبر مل گئے، اور میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے۔ تب میرے نبی نے کہا، اے ابو بکر یہ تو دیکھ رہے ہو سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو سوار کتنا اچھا ہے۔ پتہ یہ چلا نہ اس سواری کا کوئی جواب ہے، نہ اس سوال کا کوئی جواب، البتہ سواری بھی لاجواب ہے، سوار بھی لاجواب ہے۔ اب یہی وہ مدینہ جس مدینے میں مصطفیٰ سواری بنے ہیں، حسین مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہے، لیکن جیسے ہی 60 ہجری آئی ہے، یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی تخت پر بیٹھا تو ولید کو خط بھیج دیا، اور کہا تھا ایسا ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو، حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اگر یہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ رات کا وقت تھا، ولید نے حسین ابن علی کو بلایا، فاطمہ کا شہزادہ آیا، دروازے پہ دستک دیا، اندر داخل ہوا، مروان کے ساتھ مروان بیٹھا تھا، ولید ساتھ میں ہے، اور جیسے ہی دونوں میں گفتگو ہوئی، امام پاک اندر گئے، اور جیسے ہی اندر جانا تھا ولید نے مسلک چھوڑا، امام حسین کو بٹھایا، بات چیت ہوتی رہی، جیسے ہی خط دیا اور خط پڑھنا تھا، ہاشمی شہزادے کا خون جوش مارا، اور کہنے لگا ولید یاد رکھ لینا، یہ ہاتھ اس یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، یہ تنہا ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں، یہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، یہ اکیلا ہاتھ نہیں، یہ فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، یہ اکیلا ہاتھ نہیں، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ مولا علی کا ہاتھ ہے، یہ امیر معاویہ کا ہاتھ ہے، یہ حسن کا ہاتھ ہے، یہ جائے گا نہیں۔ اگر بیعت کرنی ہے تو مدینے کے تمام لوگ بیعت کریں۔ حسین چلے آئے ہیں، مروان نے کہا موقع اچھا تھا نکال دیا، تو ولید نے کہا تھا اے مروان سن لے، میں تو کل بھی ان کے نانا کا نوکر تھا، آج بھی ان کے نانا کا نوکر ہوں، کل بھی ان کے نانا کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا، آج بھی انہی پہ پل رہا ہوں، یہ میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ خط لکھ دیا کہ حسین ماننے کو تیار نہیں، پھر یزید کا خط آ گیا، حسین کا قتل کر دو، حسین کو قتل کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ۔ لیکن آئیے حضرات، اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کبھی سوار پر سواری ہوتی ہے، کبھی سواری پر سوار ہوتا ہے۔ آج سے پہلے مدینے کی گلیاں تھی، حسین نبی کے کاندھے پہ سوار تھے، جب 60 ہجری آئی ہے، یزید تخت پر بیٹھا، تب میرے مصطفیٰ کے اس کاندھے کی سوار کی عظمتوں کا حال یہ ہو گیا۔ اب حسین سواری بنے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت دین سوار ہے، حسین سواری بنے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت قرآن سوار، حسین سواری بنے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت اسلام سوار۔ میں نے تصور میں عرض کیا، حسین آپ گرو گے کربلا میں کعبے کا تقدس گرے گا، آپ گرو گے اسلام کی عظمت کا قلعہ گرے گا، آپ گرو گے قرآن کا قانون گرے گا۔ تو میرے امام نے کہا میں نہ گروں گا، تو میں نے کہا امام کیوں نہ گرو گے، ادھر تو 22,000 کا لشکر جلال ہے، تو میرے امام
کہا او میرے خدا پریشان نہ ہو، ادھر لشکر جرار ہے تو میری رگوں میں خون حیدر کرار ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کا دل لگ رہا ہے؟ تو جتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا حسین، اس نیت سے بولے کربلا والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دکھانے اور منانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، بولے لبیک یا حسین۔ حسین تم گرو گے کعبے کا تقدس گر جائے گا، تب امام کی روحانیت کہے گی کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے جس کو نبی نے اٹھایا ہو، اور وہ بیٹا مصطفیٰ کی اٹھائے ہوئے حسین کو نیچے پٹک دے۔ حضرات یہی ہوتا رہا، پیغمبر کا یہی شہزادہ جو کل مدینے کی گلیوں میں کھیل رہا ہے، جو مدینے کی پاکیزہ گلیوں میں جس کا شب و روز آنا جانا ہے، وہ گلیاں ہیں۔ آؤ مدینے کی ان گلیوں کی بات کر رہے ہیں جن گلیوں کو بہت سارے لوگوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے فجر کی نماز پڑھے گا تب یہی دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے زندگی گزرے، لیکن زندگی میں ایک بار کم از کم مدینے کا سفر ضرور ہو جائے۔ ہر عاشق کی تمنا ہے، ہر دیوانہ چاہتا ہے ایک مرتبہ مدینہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، لیکن یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں ہوائیں ادب کے ساتھ چلتی ہے، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ آج وہی مدینے کی گلیاں، جن مدینے کی گلیوں میں کل تک حسین کھیلتا رہا، کل تک حسین بلتا بلتا رہا، آج وہی گلیاں تنگ ہو رہی ہے۔ حالات کو دیکھ لیا گیا، ان تینوں صحابہ کو محصور کر دیا گیا ہے، تینوں کو نظر بند کر دیا گیا۔ حسین ابن علی نے اب موقع کو غنیمت جانا، حالات بگڑتے رہے۔ حسین نے کہا تھا وہ شہزادے علی اکبر سامان سفر گھر والوں سے کہہ دو تیار کر لے، آقا کا مدینہ چھوڑنا ہے، مصطفیٰ کی سنہری جالیاں چھوڑنی ہے، پیغمبر کا شہر نور چھوڑنا ہے، آقا کے روزے کی جالیوں کو الوداع کہنا ہے، نانا کو الوداعی سلام کہنا ہے۔ یہ ارادہ لے کر حسین باہر نکلے ہیں، علی اکبر بھی ساتھ ہے، سیدہ زینب بھی ساتھ ہے۔ اب یہ تھوڑا سے لوگ ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ کی تربت پر گئے، وہاں آخری سلام عرض کیا، وہاں سلامی دینے کے بعد حسین بھیا حسن کے مزار پہ گئے، وہاں سلام محبت پیش کیا، وہاں سے حسین اٹھے ہیں۔ اب اس بارگاہ میں چلا ہے حسین جس کے کاندھے پر بیٹھ کر سواری کیا کرتا ہے، جس کے کاندھے پہ کھیلتا ہے۔ اب حسین جیسے ہی گئے سامنے گنبد خضرا پہ نظر گئی تو میرے امام نے کہا تھا او نانا جان آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے جس کو جنتی جوانوں کا سردار آپ نے بنایا تھا، آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے جس کو اپنی انجمن کا پھول آپ نے کہا تھا، آپ کا وہی شہزادہ آیا ہے نانا جس کو آپ نے چوما بھی ہے، نانا آپ نے سونگا بھی ہے۔ مدینے کی کھجوریں دیکھی تب مصطفیٰ کا دل شہزادہ مچل رہا ہے، باغات دیکھتا ہے تو مچل رہا ہے، پتھروں کو دیکھتا ہے تو مچل رہا ہے، کبوتروں کی کوکو دیکھتا ہے تو مچل رہا ہے، اور مچلتے مچلتے مصطفیٰ کے روزے پہ چلا گیا، باہوں میں لے لیا اور زاروں قطار رو کر اپنے نانا کو آخری سلام کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مدینہ چھوڑنا مشکل کام ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مصطفیٰ کا مدینہ دیکھا ہے، جب مدینے سے رخصتی ہوتی ہے، مدینے سے جدائی ہوتی ہے، تب دل پر کیا گزرتی ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ہمارے بھارت سے جانے والے یا تو پہلے مکہ
مکہ جا رہے ہیں یا پہلے مدینہ جاتے ہیں؟ لیکن جب 8 دن مدینے میں رہے، 40 نمازیں مکمل کی اور اس کے بعد منادی نے ندا کی، اے لوگوں بیٹھ حاجیو آؤ، اب اپنے ملک کے لیے روانہ ہو جاؤ، فلاں نمبر کی بس لگی ہے، اس بس میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے اپنے ملک کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اب یہ دیوانہ بیٹھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی ہے، بے چین ہو گیا، مضطرب ہو گیا۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اب یہ روتا ہوا بس میں بیٹھ رہا ہے۔ اگر کلائی پکڑ کے کہو او بھائی رونے والے، یہ بتا جب مکے میں تھا تیری آنکھ سے آنسو نہیں نکلا، جب تو نے صفا مروہ چھوڑا تب تیری آنکھ سے آنسو نہیں نکلا، لیکن مدینے میں آیا ہے، تو مدینے سے جا رہا ہے، تیری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں مدینے میں رشتہ دار تھا جس کے چھوٹنے سے رو رہا ہے، مدینے میں تیرا خاندان تھا جس کے چھوٹنے پہ رو رہا ہے، تب یہ دیوانہ کہے گا نہیں اس لیے رو رہا ہوں۔ آقا کی سنہری جالیاں چھوٹ رہی ہے، مصطفیٰ کا سبز گنبد چھوٹ رہا ہے، مدینے کی گلیاں چھوٹ رہی ہے، آقا کا شہر نور چھوٹ رہا ہے، میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا؟ میں نے کہا کتنے دن پہلے آیا ہے، جواب ملا ابھی 8 دن پہلے آیا ہوں۔ میں نے کہا یار جو 8 دن پہلے آئے اور جب مدینہ چھوڑے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جائے، مگر میرا حسین جو پیدا مدینہ میں ہو رہا ہے، جس کا بچپن مدینہ میں گزرا، جس کی جوانی مدینہ میں گزری، جس کی شادی مدینہ میں ہوئی، جس کے ماں کا مزار مدینے میں، جس کی نانی کا مزار مدینے میں، جس کے نانا کا روضہ مدینے میں، جو 8 دن کا مسافر ہے وہ مدینہ چھوڑتا ہے تو رو رہا ہے، اور جو پیدا مدینہ میں ہو وہ جب چھوڑے گا تو کیا حال ہوگا؟ نانا کے روضے پہ نواسا لیٹا ہے، دل کی باتیں کر رہا تھا، اور دل کی باتیں کرتے کرتے اچانک آنکھ لگی تھی تو کیا دیکھا؟ نانا جان نے کہا تھا او بیٹے حسین اٹھو، تو میں آج ہی کے دن کے لیے میں نے کاندھے پہ سوار کیا تھا، بیٹا حسین اٹھو، اسلام کی کشتی پار لگانے کے لیے چلے جاؤ، اسلام کی نیا پار کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ حسین مکہ سے مدینے سے چلے ہیں، مکہ آ گئے ہیں، اور مکہ آنا تھا، مکہ آنا تھا، کوفیوں کے خطوط آتے رہے۔ اب کافی خطوط کے بعد مصطفیٰ کے شہزادے نے اپنے بھائی مسلم کو بھیج دیا، اور وہاں جا کر کے انہوں نے امام حسین کی بیعت لوگوں سے کرا لی، اور جب لوگوں سے بیعت لے لی گئی تب بعد میں خط بھیج دیا بھائی حالات اچھے ہیں آ جاؤ، لیکن وہاں حالات بگڑ چکے تھے، روکنے والوں نے بہت روکا تھا لیکن حسین رکنے کو تیار نہیں۔ حسین چلے جا رہے ہیں، اب چلتے چلتے حضرت مسلم کی شہادت بھی بے دردی کے ساتھ ہو گئی، آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حسین مکے سے چلتے ہیں کوفہ آ رہے ہیں، اور راستے میں جناب حر مل گئے، حر کا ملنا تھا، تب مصطفیٰ کے شہزادے کو روک لیا، اور راستے میں روکا تھا، آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنا تھا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، 3 وقت کی نماز کی جماعت حسین کرا رہے ہیں، اور جب 3 وقتوں کی نماز جماعت سے ہو رہی تب میرے امام نے کہا تھا حر یہ بتا تنہا پڑھنے کی نیت ہے کہ جماعت سے پڑھنے کا ارادہ ہے؟ تو حر کے دل میں تو خیال آ رہے ہیں، تو مسئلے آ رہے ہیں، اگر تنہا پڑھ رہا ہوں تو امام برحق موجود ہے، ہوگی نہیں، اور اگر پڑھ لی تو مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا، حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہی ہوا، اب یہ وہاں سے چلا ہے قافلہ، اب جیسے تیسے وقت گزرتا رہا، امام کربلا آ گئے ہیں، کربلا میں خیمے نصب کرا دیے گئے، اب خیمے نصب کرانا تھا، فرات سے کچھ دوری پہ خیمے لگے ہیں، اب 3 دن تک وارتا چلتی رہی، ہو سکتا ہے راستہ صلح کا نکل جائے، ہو سکتا ہے راستہ نکل جائے، ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے، لیکن بات بننے کو تیار نہ تھی۔ جب آخر کار جب بات بنتی نہ دکھی تو 9 محرم کی تاریخ ہے، 10ویں شب ہونے والی ہے۔ حسین نے کہا تھا اے عمرو بن سعد ایسا تھا، ہمیں تو اب جنگ کرنا ہی ہے، اب جنگ کے حالات بن ہی گئے ہیں، تو ایک رات کی مہلت اور دے دے تاکہ
ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، تم بھی تو کلمہ اسی حسین کے نانا کا پڑھ رہے ہو، تم بھی تو قرآن اسی نانا پہ، اس کے نانا پہ نازل ہونے والا پڑھ رہے ہو۔ کبھی خیال کیا ہے ہماری نبی تاریخ کی 10ویں شب کن چیزوں میں گزر رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حسین کہہ رہے ہیں مجھے آج کی رات عبادت کر لینے دو۔ تمام بیویاں عبادت میں ہے، جوان عبادت میں ہے، بچے عبادت میں ہے، بچیاں عبادت میں ہے، اور دل کھول کے سجدہ کیا جانا ہے، جبکہ ہر ایک کو پتا ہے دن نکلے گا شہید ہونا ہے، کل دن نکلے گا موت کا سورج نکلے گا، لیکن اس کے باوجود اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اتنی کیفیت کے ساتھ آج رب کے سجدے ادا کیے جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں آخری نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، تم نے بھی کلمہ اسی نبی حسین کے نانا کا پڑھا ہے، اپنے گریبان کا جائزہ لو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، تمہاری 10ویں شب محرم کی کہاں گزر رہی ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہم نے نمازیں پڑھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کل موت آنا ضروری نہیں ہے، لیکن حسین کے گھر والوں کو، تمام آوان و انصار کو یہ معلوم ہے محرم کی 10 تاریخ کا سورج نکلے گا تو جنگ کا بگل بن جائے گا، کل کا سجدہ ملے نہ ملے یہ ضروری نہیں، آج کی رات عبادت کر لو۔ اب وہ عبادت میں گزر رہی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب 10 کی رات مکمل ہوئی، جیسے ہی دن نکلا ہے حسین کی جانب سے سارے لوگ آ گئے ہیں۔ امام حسین کے بارے میں لکھا گیا، سیدنا پیغمبر اعظم کے لاڈلے شہزادے نے کہا تھا او بیٹے علی اکبر باہر نکلو۔ علی اکبر شہزادہ نکلا، اور نکلنے کے بعد کہا بابا کیا کہنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے جاؤ میدان کرب و بلا کا جائزہ لے لو۔ جیسے ہی کرب و بلا کا جائزہ لیا تب ہسٹری میں لکھا گیا ایک خاتون کو دیکھا اسی کربل کے ریگستان کو اپنے دامن سے جھاڑ رہی ہے۔ اب یہ جوان شہزادہ علی اکبر آگے بڑھ گیا اور بڑھ کر کہا تھا او بھائی کون ہے تو آخر اس کربلا کے میدان کو اپنے دامن سے کیوں صاف کر رہی ہے؟ اے لوگوں دل کے کانوں سے سنو، تب اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب واپس آ گیا بیٹا۔ امام فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر جی ابا کیا کچھ دیکھا تھا؟ ہاں ہاں دیکھا تھا کربل کی ریگستان میں۔ کیا دیکھا تھا بیٹے؟ تب کہا تھا بابا یہ دیکھا ایک خاتون برقع پوش ہے، اپنے دامن سے کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلے رواں جاری ہو گیا، آنسو نکل رہے ہیں۔ شہزادے نے عرض کیا تھا بابا آخر یہ بات سن کر کیوں رو رہے ہیں؟ تب امام کہتے ہیں بیٹے علی اکبر جو میدان کرب و بلا کو اپنے دامن سے صاف کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں تیری دادی سیدہ فاطمہ زہرا تھی، وہ اس لیے صاف کر رہی تھی کل میرا علی اکبر اسی میدان میں گرے گا، کل میرا قاسم اسی میدان میں گرے گا، کل میرا عباس اسی میدان میں گرے گا، کل اون محمد اسی میدان میں گرے گے، کل حسین اسی میدان میں گرے گا، تو کہیں میرے شہزادوں کے بدل پہ کربلا کا کوئی کنکر نہ لگ جائے، کربلا کا کوئی کانٹا نہ چب جائے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سیدہ کو، کتنا درد ہوا ہوگا آمنہ کے لال کو، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی مولا کائنات شیر خدا کو، جس وقت میں کربلا والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں دیکھو نہ کربلا کی ہسٹری پڑھو، میں آپ سے کہتا ہوں داستان کربلا پڑھو، پتھر سے پتھر دل بھی ہو اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ یہ درد بھری داستان ہی کچھ ایسی ہے، اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ 3 دن تک بھوکا رکھا گیا، 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، اس کے بعد میں جنگ کا بگل بجا ہے۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں لوگوں یہی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ عمرو بن سعد نے پہلا تیر حسین کے خیمے کی طرف مارا اور
جیسے ہی مارا تو کہا تھا یزیدیوں گواہ رہنا، میں نے پہلا تیر اہل بیت پہ مارا ہے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں پیچھے کی تاریخ کا جائزہ لے لو، اپنی ہسٹری کا جائزہ لے لو۔ اب یہی ہے عمرو ابن سعد ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس صحابی کا بیٹا ہے جس صحابی کے بارے میں آقا نے جیتے جی جنت کی بشارت دی ہے، اس سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا جیسے ہی عمرو ہے پہلا تیر مارتا ہے اہل بیت پر تو کہتا ہے گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر اہل بیت پر مارا ہے۔ اور ان کا باپ کی شان یہ تھی، ایک جنگ کے موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت دشمنوں کے بیچ میں آ گئے تھے اور چہار جانب سے تیر آ رہے تھے تو حضرت سعد اگر تیر نبی کی طرف آگے سے آتا حضرت سعد آگے کھڑے ہو جاتے، اگر پیچھے کی طرف سے آتا سعد پیچھے کھڑے ہو جاتے، دائیں طرف سے آتا وہ دائیں طرف کھڑے ہو جاتے، اگر بائیں طرف سے آتا بائیں طرف کھڑے ہو جاتے اور مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے تیر نکالتے جاتے، حضرت سعد کمان میں لگا کے مارتے جاتے اور جیسے ہی مارتے جاتے سرکار تیر نکال کے دیتے جاتے اور زبان نبوت سے میرے پیغمبر کہتے او سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے تیرے اوپر ماں باپ قربان ہو جائے، یہ وہ قربانی دے رہا ہے جس کے لیے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ فداک بابی و امی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں لیکن میرے نبی ہے اپنا ماں باپ کو ساتھ پہ قربان کر رہے ہیں۔ اس جانشاری کو دیکھا سرکار نے ارشاد فرمایا اسی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا اہل بیت پر پہلا تیر مار رہا ہے، اس جنتی باپ کا جہنمی بیٹا یہ بول رہا ہے یزید کے دربار میں گواہی دینا پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ جنگ کا بگل بچ گیا اور جیسے ہی امام نے خطبہ دیا اس خطبے کا اثر یہ ہوا جناب ہور یزیدی خیموں میں لات مار کے امام کے قدموں میں آ گئے اور جیسے ہی قدموں میں آئے تھے ہسٹری میں لکھا گیا آ کر کے قدموں پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ چھوڑ کے عرض کرتے ہیں او امام معاف کیجئے گا، گھیر کر لانے والا میں ہوں، یہاں ٹھہرانے والا میں ہوں، حسین میری غلطی معاف ہوگی کہ نہیں؟ تب میرے امام کہتے ہیں بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو ہر کہتے ہیں سرکار میری ماں نے میرا نام ہر رکھا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ہر کا معنی آزادی کے ہیں، سن لے ہر تو دنیا کے غموں سے بھی آزاد ہے، جہنم سے بھی تو آزاد ہے، اتنا سننا تھا۔ اس کے بعد ہر کا دوسرا بھائی مصعب نے ہر کو جاتے دیکھا، یزیدی خیموں میں ایڑ لگا کے گھوڑے سے حسین کے قدموں میں آ گیا، حضرت ہر جانفشانی کے ساتھ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے جیسے ہی زمین پہ آئے ہیں حسین نے گود میں سر رکھ لیا، سر رکھنا ہی تھا، آنکھیں کھولی ہر نے اور زبان سے کہا تھا میرے امام آپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ حسین میں جانتا ہوں آپ کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے اور مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ یہ حسین کا پہلا شہید ہے، یہ کربلا کا پہلا جانثار شہید ہے جس نے حسین پر جان نشاور کر دی ہے۔ اس کے بعد شہادتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں اپنے ان علماء کی توجہ چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں پانی کے لیے ترستے رہے اور الزام یہ لگایا جاتا ہے، رو رو کے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں سیدہ زینب نے کہا تھا او بھائی حسین اس سے مہینے کے علی اصغر کو گود میں لے جاؤ اور لے جا کر کے یزیدیوں کے سامنے لے جانا اور کہنا اگر جھگڑا ہے تو ہمارا ہے تمہارا ہے، اس بچے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس بچے کو پانی دے دو، پانی کے چند قطرے ڈال دو۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں یہ کون سی بات کر رہے ہیں بولنے والے؟ یاد رکھ لینا پوری زندگی کربلا والوں کی مظلومیت کا رونا رویا جاتا رہے گا،
کبھی کربلا والوں کا پاور بھی بیان کرو. مظلومیت تم بیان کرو گے، پاور کون بیان کرے گا؟ جو تم کہتے ہو نا کہاں تک پانی کے لیے ان بچے کو لے جاؤ، پانی یزیدیوں سے مانگ لو. میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، جس کے قبضے میں کوثر کا جام ہو وہ نہر فرات کا کیا خاک پانی مانگے گا؟ وہ فرات کے پانی کا محتاج نہیں تھا. اور اس کی عالم دیکھنا ہے. آؤ پاور دیکھ لو کربلا والوں کا. اگر کربلا تمہیں جانا ہو، اگر قسمت سے کربلا چلے جاؤ، اور جب کربلا جاؤ گے تو وہی نہر فرات ہے جس فرات کے پانی پر حسین، اس فرات کے پانی کو حسین پر بند کر دیا گیا تھا. 3 دن تک پانی بند تھا، لیکن جب فرات کو دیکھو گے نا، اسی دریائے فرات کے کنارے حضرت عباس علمبر تار کا مزار ہے، اور عباس کے مزار پر ایک اسلامی پرچم لہرا رہا ہے. اور وہ اسلامی پرچم لہرا لہرا کر زمانے کو دعوت فکر دے رہا ہے. او دنیا والوں، اس فرات پر یزید کا قبضہ 3 دنوں تک تھا. حسین کی حکومت قیامت تک رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. کیا بات حضرت، واہ. اچھا بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کے آ رہی ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ پیار سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہنے والے کہتے ہیں حسین کربلا کے پانی کے لیے ترسے. میں کہتا ہوں نہیں، جو مالک کوثر کی زبان چوس کے گیا ہو وہ فرات کے پانی کو کیا ترسے گا؟ حسین، سارے لوگ شہید ہو گئے، شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا. لوگوں، بڑے سے بڑے بہادر کو دیکھ لو، ایک دن میں ایک انتقال ہو، محلے میں انتقال ہو، پورے محلے کی ہنسی چہروں سے اڑ جاتی ہے، غم کا ماحول ہو جاتا ہے. تنہا ایک شخص انتقال کرتا ہے. لیکن آج مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے اکیلے نہیں، ایک ہی دن میں 72 لاشیں اٹھنا ہے. ان میں 71 لاشوں کو اپنے کاندھے پہ ڈھونے والا حسین 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اپنے کاندھے سے لاشیں ڈھوتا رہا. لوگوں، دل کے کانوں سے سننا، اگر کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، اس کو کفنا کر جب قبرستان لے جایا جاتا ہے، قبر میں اتارنے کی باری ہوتی ہے، تب اس جوان کا یا تو چچا قبر میں اترے گا، یا ماموں قبر میں اترے گا، محلے کا حاجی قبر میں اترے گا، یا مسجد کا امام قبر میں اترتا ہے. لیکن اس کے باپ سے کہو، اے بھائی، آپ کا اپنا بیٹا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دو. تب وہی باپ بیٹے کی قبر کے قریب بیٹھ کر پیٹ پکڑے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، بھائی میرے ہاتھوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے جوان کو اپنے کاندھوں پہ لے کر کے قبر میں اتار سکو. میں نے کہا ایک اکلوتے کے جنازے کو قبر میں اتارنے کے لیے باپ کا کلیجہ دہل رہا ہے، لیکن میرا حسین ایک نہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے 71 لوگوں کو کٹوا رہا ہے، اپنی کاندھے پہ سب کے جنازے ڈھو ڈھو کے لا رہا ہے. حسین، تیرا کلیجہ تھا کہ پہاڑ تھا؟ عشق کہنے لگا، اگر پہاڑ ہوتا تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا. یہ حسین کا کلیجہ تھا، حسین کا جگر تھا. پائے استقامت جمے ہیں تو جمے ہیں. بیٹے علی اکبر کی قربانی پیروں کو ڈگمگا نہ سکی، شہزادے علی اکبر کی، علی اصغر کی شہادت ڈگمگا نہ سکی. تمام لوگوں کی شہادتیں حسین کے پیر کو ادھر سے ادھر نہ کر سکی. آخر میں مصطفیٰ کے کاندھے کا شہزادہ سوار اٹھ رہا ہے، سر پہ نبی رحمت کا امامہ باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لے لیا.
لیا، کمر میں حمزہ کا پٹا باندھ کر کے میدان میں نکل رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے الوداعی سلام کیا ہے، الوداعی سلام کیا ہے، اور الوداعی سلام کا انداز ایسا ہے، علامہ حسن استاد زمن نے کہا تھا فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، آخری سلام کر رہا ہے لاڈلا۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح، اگر آپ کا بیٹا بدیش جا رہا ہو، آپ کو الوداعی سلام ایئرپورٹ پہ کرتا ہے، بیٹا دوسری طرف کی راہ لے گا، آپ اپنے طرف باہر کی طرف چلے آئیں گے۔ جب بیٹا باپ سے دور ہوتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہوتا ہے، بھائی بھائی سے دور ہوتا ہے، تو جانے والے کی آنکھوں بھی اشکبار ہے، ادھر چھوڑنے والے کی آنکھیں بھی اشکبار ہے، ادھر بھائی رو رہا ہے، ادھر دوسرا بھائی رو رہا ہے، ادھر باپ رو رہا ہے، ادھر بیٹا رو رہا ہے، جبکہ ممکن ہے یہ آرام سے پہنچ جائے گا، پہنچ کر کے اب تو ویڈیو کال کا سسٹم ہے، ہر منٹ ہر گھنٹے کی اپڈیٹ دے دے گا، کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے، اسے معلوم ہے یہ بیٹا واپس آ ہی جائے گا۔ لیکن ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح، ادھر تو دیکھو اور بیویوں کا حال کیا ہوگا۔ ہم اپنے بیٹے کو جدا کریں ایک مہینے کے راستے پر یا ایک مہینے کے لیے دور کریں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، رخصتی ہوتی ہے تو دل روتا ہے، لیکن وہ حسین جب الوداعی سلام کر رہا ہوگا، اے شہر والوں قریب آجا دیکھ لے، اے زینب قریب آجا اپنے بھائی کی زیارت کر لے، او بیٹی سکینہ آ کر کے دیکھ لے، اب یہ چہرہ تجھے قیامت تک نظر نہیں آئے گا، اور بہن زینب دیکھ لے اب تجھے بھائی کی تصویر قیامت تک نظر نہیں آئے گی۔ اب جیسے ہی الوداعی سلام کیا ہے پورے خیموں میں شور برپا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں۔ حسین نے کہا تھا او بہن زینب یہ اب تک ہماری کربلا تھی، اب تیری کربلا آج سے شروع ہونی ہے۔ او بہن زینب کبھی تجھے وقت پڑے گا تو سیدہ فاطمہ کا کردار تجھے ادا کرنا پڑے گا، تجھے مولا علی کا کردار ادا کرنا ہوگا، تجھے میرا بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ حسین نے الوداعی سلام کہا۔ اب میں پوچھتا ہوں لوگوں ان خیمے والی بچیوں پر کیا گزر رہی ہوگی جو چیتے جی اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل گاہ کے لیے بھیج رہی ہو، ان بیویوں پر کیا گزر رہی ہوگی جو اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو رہی ہے، اس بہن پر کیا گزر رہی ہوگی جو اپنا بھائی دے رہی ہے۔ اب الوداعی سلام کیا، حسین جیسے ہی یزیدی لشکر کی طرف گئے اور کہا تھا لوگوں یاد رکھ لینا اب بھی وقت ہے پہچان لو، اس زمین پر مصطفیٰ کے شہزادے میرے سوا کوئی دوسرا نواسا نبی کا زمین میں نہیں ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو میں وہ ہوں جس نے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے بچپن میں گود میں کھلایا تھا، اپنے کاندھے پہ مجھے بٹھایا تھا، اپنی زلفوں کو لگام بنوایا تھا، کبھی اس پشت پر بٹھایا، کبھی اس زانو پہ بٹھایا، کبھی اس زانو پہ بٹھایا، میرے ہی لیے تو نانا نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میرے ہی لیے کہا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے ہی لیے تو یہ بولا ہے۔ اتنا سننا تھا، نعرہ رسالت، اتنا سننا تھا، اور جیسے ہی یزیدی لشکر کی جانب یہ بات چل رہی ہے، اب دیکھو فاطمہ کا شہزادہ آ گیا ہے، حسین کا فاطمہ کا لاڈلا آ گیا ہے، علی شیر خدا کا شیر آیا ہے۔ جب ساری باتیں ہوتی رہی مجمع پہ سناٹا چھا گیا، اور جیسے ہی سناٹا چھایا اتنے میں ایک بدبخت نے تیر چلایا۔ اب حسین آگے بڑھے، اپنی ذوالفقار حیدری کو لہرایا، جس طرح وار کیا ہے یزیدی کٹ کٹ کر زمین پہ گرے، اور حسین نے فرات کی طرف چلے گئے، اور جیسے ہی فرات کے قریب گئے ہیں یزیدی لشکر پھٹ گیا ہے۔ حسین نے چلو بھرا پانی کا اٹھایا اور اپنے گھوڑے سے کہا تھا او غازی پانی پی لے، او غازی پانی پی لے، تو گھوڑا سر ہلا کا زبان علی خان سے کہہ رہا ہوگا او میرے سرکار یہ تو بتاؤ اس پانی کو میں پیوں گا جس کو اولو محمد نے منہ تک نہ لگایا، اس پانی کو کیسے
कैसे पीऊंगा जिसको अब्बास ने ना पिया, इस पानी को कैसे पीऊंगा जिसको अली असगर ने ना पिया, इस पानी को कैसे पीऊंगा जिसको कासिम ने ना पिया। हुसैन ने ऊपर उठाया, उठा के आसमान की तरफ देखा, उस पानी को फुरात में फेंक दिया। मैंने कहा फुरात आगे बढ़ता, लबे हुसैन को चूम लेता, तू भी मुकद्दर का धनी बन जाता, लेकिन तेरी किस्मत में लबे हुसैन चूमना न थे। हुसैन ने बताया, हुसैन ने बता दिया, हुसैन इस फुरात के पानी का ना कल मोहताज था ना आज मोहताज है, बल्कि लबे हुसैन के लिए ये फुरात कल भी मोहताज था, आज भी मोहताज है, हमेशा मोहताज रहेगा। हुसैन ने पानी फेंका है लेकिन लबों से न लगाया। अब हुसैन आगे बढ़ गए, अब तलवार चलती रही, कहां तक चलाता फातिमा का लाडला 3 दिन का भूखा था, 3 दिन का प्यासा था, 71 जनाजे कांधे पे लाद के लाने वाला हुसैन आखिर जख्मों से चूर हो गए, घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाया, शिब्र दिल जोशन आगे बढ़ा, हुसैन के सीने पे बैठा, और जैसे ही सीने पे बैठा इमाम फरमाते हैं शिब्र अपना कुर्ता हटाया तो सफेद दाग थे। हुसैन कहते हैं रात नाना को मैंने देखा था, मुस्तफा ने कहा था वो बेटे हुसैन जो तेरा कातिल होगा ना उसके सीने पे सफेद दाग होगा। जब ये सुन रहा था फातिमा का लाडला, जब ये बोल रहा है और कहा ये शिब्र तू ही मेरा कातिल है, इतना सुन रहा था, फिर इमाम फरमाते हैं शिब्र हट जा। कहा क्या करना है हुसैन? कहा मुझे उठ जा, 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दे। ये करबला का पैगाम है, ये करबला की हिस्ट्री है, ये करबला का पैगाम है। हुसैन करबला में तलवारों की झलकार में अगर सीजदा अदा कर रहे हैं, हुसैन को ख्याल नमाज का आ गया, 72 जख्म लगे हैं, याद नमाज की आ रही है, पूरा बदन लहूलुहान है, याद नमाज की आई है। मैंने कहा हुसैन क्या करोगे? नमाज पढ़ना। हाँ, जब मेरे इमाम से मैंने कहा था वो मेरे इमाम जब नमाज पढ़िएगा तो नमाज के लिए वजू करना है और वजू पानी से किया जाता है। वो मेरे इमाम जिन यजीदियों ने आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया तो यजीदी वजू के लिए कहाँ देंगे? जब इमाम की रूहानियत कहेगी तुझे पता नहीं नाना की शरीयत में वजू का खलीफा तयम्मुम जिंदा है, हम तयम्मुम करके पढ़ लेंगे। अर्ज किया था इमाम जिस मिट्टी से तयम्मुम कीजिएगा ना उस मिट्टी पे आपके बच्चों का खून जमा है, आपके शहजादों का खून जमा है। हुसैन ने हाथों के लगे खून को हाथों पे मल लिया, चेहरे के लगे खून को चेहरे पे मल लिया। तसव्वुर में कहा था इमाम आज से पहले तो पानी से वजू करके नमाज पढ़ना जायज था, ये लहू से कब से जायज हो गया? तो इमाम की रूहानियत कहेगी वो नाना के गुलाम सुन ले, नमाज की 2 किस्में हैं, एक नमाज शरीयत है और दूसरी नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वजू किया जाता है। ये हुसैन है। अब करबला का यही आखिरी शहजादा भी शहीद हो गया, एक बच्चा बचा है इमाम अर्श मकाम का जिसको हिस्ट्री अली औसत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहती है। पूरा घर कट गया है, असर का वक्त हुआ, सैयदा ज़ैनब ने शहरबानो उम्मे रुबाब उम्मे लैला सकीना मुस्लिम की बच्चियाँ, मुस्लिम इब्न औसजा के बच्चे अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, उनकी बीवी, उनकी वालिदा और दीगर अज़वाज से कहा था उठो असर का वक्त हो गया, अल्लाह के लिए असर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाओ। आपसे कहता हूं लोगों, आंखों के सामने पूरा कबीला और खानदान कटा हो और याद नमाज की पूरा घर कट गया, याद नमाज आई है। अब सैयदा सकीना के ताल्लुक से बयान किया जाता है। एक रावी कहता है मैंने देखा जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत के तमाम शहजादों को शहीद कर दिया गया, यजीदियों ने खेमों में आग लगाई है, आग की लपटें आसमान से बातें कर रही थी, खेमे जल रहे थे, सरों से चादरें छीन ली हैं,
چھین لینا تھا۔ اس کے بعد ان سیدانیوں نے اپنے بالوں سے سروں کو چھپا لیا ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ راوی کہتا ہے کہ خاتون ہے جو کبھی جلتے خیموں میں جاتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہمت جمع کر کے اندر گئی۔ اندر جا کر کے وہ اپنے کاندھے پہ ایک شہزادے کو لے کے آئی اور باہر لا کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا اے لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے یہ زینب کسی اور کو نہیں اسلام کی امانت کو لے کے آئی ہے۔ حسین کاندھے پر اپنے بھائی حسین کی امانت زین العابدین کو لے کر آئی ہے۔ اس سے کسی جلتے خیمے کا خیال نہ تھا۔ ہسٹری کا جائزہ لیا گیا تب پتہ یہ چلتا ہے جیسے ہی 10 تاریخ کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ آپ سے کہتا ہوں لوگوں، خوشی کی راتیں تو پل بھر میں کٹ جاتی ہیں لیکن غم کی راتیں کاٹے سے نہیں کٹتی ہیں۔ کتنا بڑا غم رہا ہوگا جس کے گھر کے سارے لوگ جام شہادت نوش کر گئے ہو، ان لوگوں کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا جا رہا ہو، تلواروں کو چھین لیا گیا ہو، سارے زیوروں کو خیمے والوں سے چھینا گیا ہو، سروں سے چادر تطہیر کو اتار لیا ہو، جس کے خیموں کو جلا دیا گیا ہو۔ کتنی پرخطر رات رہی ہوگی وہ، کیسی مصیبتوں میں کٹی ہوگی مصطفیٰ کی ان شہزادیوں کی راتیں۔ ام سلمہ کہتی ہے ہم مسلمانوں کی ماں ہے حضرت سیدہ ام سلمہ، ہم نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں تو ہم نے دیکھا سرکار کی داڑھی شریف پر دھول لگی ہوئی ہے، آپ کی زلف ناز بکھری ہوئی ہے اور چہرے سے سفر کے حالات نمودار ہو رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کے چہرے پہ گرد ہے، آپ کی داڑھی شریف پہ گرد ہے، زلفیں بکھری ہے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا ام سلمہ کہیں اور سے نہیں، اپنے شہزادے حسین کے قتل گاہ سے آ رہا ہو، میں حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں اور دیکھنا شیشی میں یہ خون انہی تمام شہداء کا ہے، اور جو جبریل نے لا کر کے تو مجھے مٹی دی تھی جو میں نے تجھے دی ہے، دیکھنا ام سلمہ وہ لال ہوئی کہ نہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا کہ مٹی لال ہو گئی ہے، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں، آخر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، رات گزرتی ہے ان سیدانیوں کی، دن 11 محرم کا نکلتا ہے تو سارے یزیدیوں نے اپنے مقتولین کی تمام لاشیں نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفنایا گیا، لیکن یہ حسین کے گھرانے کے تمام لوگ ہیں، ان کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، ان کو وہی کربلا میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک قبیلہ پڑوس کا ہے، قبیلہ غازریہ کہا جاتا ہے، وہ بعد میں آیا تھا، اس نے نماز جنازہ پڑھ کر کے ان لوگوں کو سپرد خاک کیا تھا، دفن کیا تھا، لیکن جیسے ہی اب یہ لٹا قافلہ چل رہا تھا اور جیسے ہی لٹے قافلے کو قیدی بنا کر رسیوں سے جکڑ کر مصطفیٰ کی بیٹیوں کو لے جایا جا رہا تھا تو سیدہ زینب نے کہا تھا ایسا ہے نا تم نے آج تک کچھ نہ مانا، آج مان لو، چلتے چلتے ہمیں شہداء کے لاشوں کے قریب سے لے جانا تاکہ ہم اپنے شہداء کے لاشوں کو دیکھ لیں۔ اور جیسے ہی کٹی لاشوں کی طرف سے ان کا جیسے ہی قافلہ گیا ہے تب تاریخ بیان کی جاتی ہے، چیخیں نکل رہی ہے۔ سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کہا تھا وہ نانا جان اللہ کا اور فرشتوں کا درود آپ پر نازل ہو، او نانا جان دیکھو نا آپ کا وہی حسین جسے آپ نے گود میں کھلایا تھا، جس کو آپ پیار کرتے تھے، چومتے تھے، سونگتے تھے، او نانا جان وہی آپ کا حسین دیکھو نا کربل کے ریگستان میں خون میں لت پت ہے، ہوائیں اس پر دھول اڑا رہی ہیں، او نانا جان دیکھو نا مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، پشت میں بیٹھ گیا تھا، آپ نے اس ڈر سے سجدے کو سجدے سے اٹھایا کہ اٹھاؤں گا تو بیٹا گر جائے گا، نانا جان یہاں تو قتل کر ڈالا ہے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے، او نانا جان بچپن میں آپ کا یہی شہزادہ حسین کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ رہا تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے اور جیسے ہی نگاہ پڑی تھی نانا آپ نے خطبہ روک دیا تھا، چاہتے تو ابو بکر عمر عثمان کسی سے اٹھوا لیتے، لیکن نانا خطبہ روک کے آپ نے حسین کو اٹھایا تھا، سینے سے لگایا تھا، اتنا پیار کرتے تھے نانا آپ، آج آپ کا وہی شہزادہ جس کو جنتی جوانوں کا سردار آپ نے کہا، آج دیکھو نا بے گور و کفن پڑا ہے، ہوائیں دھول اڑا رہی ہیں، آخری
سلام لے لو نانا جان، دیکھو نہ پلٹ کر آپ کے بیٹوں کا کیا حال ہوا ہے، آپ کے بیٹوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر مارا گیا ہے، تمام لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ہے۔ الوداعی سلام کر کے آگے لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، اور جیسے ہی ابن زیاد کے دربار پہنچا ہے، ابن زیاد کے دربار پہنچ کر کے سر حسین پہلے گیا، اس کے بعد لٹا قافلہ گیا تھا۔ تمام سیدانیاں ایک طرف بیٹھی ہیں، بیچ میں سیدہ زینب ہے، حلقہ بنائے ہیں تمام بیویاں تمام بچیاں، اور بیچ میں زینب ہے۔ بات ہوتی رہی، ابن زیاد چھڑی مارتا ہے لبے حسین کو۔ ایک صحابی وہاں تھے، کہنے لگے نابکار ابن مرجانہ تیری ماں تجھ پر روئے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ لب ہے جو میں نے کبھی مسجد نبوی میں اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، کبھی اسی کو سونگھتے دیکھا تھا، کبھی سینے سے لگاتے دیکھا تھا۔ تو مان جا ابھی بھی وقت ہے، ورنہ خدا تجھے غارت کر دے گا، یاد رکھ لینا۔ اتنے میں جواب ملتا ہے، تو اگر بوڑھا نہ ہوتا تو تجھے سے کیا کر دیتا؟ تو اس صحابی نے کہا تھا تجھے میرے بڑھاپے پہ رحم آ رہا ہے، لیکن تجھے یہ خیال نہیں آیا جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ تجھے یہ رحم نہیں آیا جس نبی کے صدقے میں زندگی ملی ہے، اسی نبی کے بیٹے کو تو نے کاٹ کر کے گردن کو نیزے پر رکھ دیا ہے، لاشا وہی پڑا ہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ اس کے بعد میں ایک شہزے جوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ بتائیے ساتھ میں بیٹا کون ہے؟ تو لوسمام نے کہا تھا یہ حسین کی امانت ہے۔ تو ایک جوان کھڑے ہو کے یزیدی لشکر کا کہنے لگا تجھے خبر نہیں، آج اللہ نے یزید کو طاقت دی، یزید کو کامیاب کیا، یزید کو فتح دی، یزید کا نام بلند ہو گیا۔ حسین باغی تھا، اسے ذلیل کر دیا گیا، اسے مارا گیا ہے، اس کا نشان مٹ گیا۔ اتنے میں کوفہ کی مسجدوں سے آواز آئی تو زین العابدین نے کہا او نادان زبان بند کر لے، اس وقت میں یہ بتا یہ مؤذن جو اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، یہ بتا تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے نانا کا لیا جا رہا ہے؟ کہا کہ نادان سن لے، جب تک مسجدوں کے مینار سلامت رہیں گے حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، حسین کا نام لینے والا زندہ رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو اگر سچے حسینی ہو تو حسینی کردار اپنی زندگی میں شامل کرو۔ امام نے اپنی آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ تم پر بھی لازم و ضروری ہے کہ آپ بھی نماز کی پابندی کرو، چہروں پہ حضور کی سنت داڑھی کی شکل میں سجاؤ، اپنے گھروں کا کلچر اسلامی کلچر کرو، اپنا لباس اسلامی لباس پہناؤ، اور اس کے بعد راستوں سے گزرو تو لبوں پہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہو، دیکھنے والا کہنے پہ مجبور ہو یہ کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے، یہ مدینے والے کا غلام جا رہا ہے۔ اس طرز پر زندگی گزرے، بس چلتے چلاتے میں اپنی تقریر کا پیغام دے کر واپس ہو رہا ہوں۔ یہ زندگی سنواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نام برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نمازیں مسجدیں آباد کیجئے۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔